علی بھائی اکثر لوگ آپ کا ایک کلپ کاٹ کر کہتے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ یوراج سنگھ کو ولی کہا تھا، او میرے بھائی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس نے یوراج سنگھ کو کس انداز سے اس کی کرامت بیان کی، ذرا دیکھ لیں آپ۔ یوراج تو بڑا کوئی ولی نہیں اللہ دا، شاہ جی میرے لوگوں یوراج تو بڑا اللہ دا کوئی ولی نہیں، انہیں انگلینڈ دے فاسٹ بالر نو 6 بالوں تے 6 چھکے مارے نے، تواڈے سارے اولیاء اللہ مل کے کسی فاسٹ بالر نو 6 چھکے مارے، اس تو پہلے گیری سوبر نے مارے تھے 6 چھکے۔ یوراج نے انگلینڈ کے بالر کو، اور اس کی کرامت دیکھیں یوراج سنگھ کی، سکھ کی، اس سے پہلے ایک اوور میں اس نے اس کو کچھ کہا ہے تو اس نے کہا میں پتر تینوں اگلے اوور ہی پوچھنا، اور وہ کرامت دیکھو 6 چھکے مارے جو تواڈے سارے بزرگ مل کے ایک چھکا بھی نہیں مار سکتے۔ ٹنڈولکر کہتا ہے جی میں فلاں مندر سے ہو کے آتا ہوں، سرخ رومال باندھتا ہوں تو سینچری مارتا ہوں، تواڈے سارے مسلمانوں نے انہیں سینچریاں نہیں ماری ہیں جنہیں ٹنڈولکر نے ماری ہیں، 100 سینچریاں مار چکے ہو، اور ریکارڈ قائم کرتا ہے ایک ہندو نے نام مختون جس کے ختنے بھی نہیں ہوئے تھے، اس نے 100 سینچریاں ماری ہیں۔ تواڈے سارے بزرگ مل کے یار 14-15 سینچری ایک بندہ مارتا ہے، اس کے بعد جناب کسی کا گیٹا لے جاتا ہے، کسی کا گھوڑا لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو رہ ہی جاتا ہے۔ تواڈے بزرگوں کا کی فائدہ ہے جناب، سینچری نہیں مروا سکتے، حالانکہ تعویذ بھی انضمام الحق صاحب نے ٹنگیا ہوا ہے، پھر بھی نہیں سینچری نہیں مار سکتے۔ یار تواڈے تعویذاں نال تے ہندوؤں دے تعویذ چنگے نے۔ دیکھا آپ نے کس انداز سے اولیاء کرام کی اس نے توہین کی، اور کہتا ہے کہ جناب یہ جو کلپیاں کاٹ رہے ہیں نا سر، یہ تو قرآن سے بھی آپ کتنی باتیں کاٹ سکتے ہیں، نماز کے قریب مت جاؤ، آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کلپیاں کاٹی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس انداز سے اولیاء کرام کے بارے میں گفتگو کرنا، اور یہ کہنا کہ انہوں نے تعویذی بھی ٹنگے ہوئے ہیں، یہودی تم سے بہتر ہیں، یہ کوئی مسلمان اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں۔ اچھا وہ اولیاء کرام کو ماننے والے تو بعد میں ہوئے نا، پہلے تو اللہ کو ماننے والے ہیں نا، تو جو خدا کو ماننے والے ہیں، چلے آپ تو کہتے ہیں انڈیا پاکستان میں، انگلینڈ میں جو خدا کو ماننے والے ہیں، دوسرے ملکوں میں خدا کو ماننے والے ہیں، وہ کیوں نہیں اس طرح سینچریاں مار سکتے؟ پھر وہ تو پاکستان انڈیا کے ولیوں کو نہیں مانتے ہیں، یا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اتنی سینچریاں کیوں نہیں مار رہے؟ دنیا میں جتنی بھی آپ تگودو کریں گے اس کا رزلٹ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اپنے پیاروں کے صدقے ان کے وسیلے سے مدد فرماتا ہے، لیکن اس انداز سے گفتگو کرنا، کیونکہ یہ اولیاء کرام کا دشمن اس طرح باتیں کرتا ہے۔ اور دوسری کلپیاں کاٹی ہیں، ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ اس کو مفتی طارق مسعود نے کہا کہ تیرا باپ آئے گا، تو کس انداز اس نے بات کی ہے۔ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں، میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم چلا ہی جاؤں، یہی کہا نا دوستو۔ آپ نے دیکھا اس نے کلپ آدھا کاٹا ہے، پورا کلپ نہیں ہے، پورا جملہ بھی اس نے نہیں دکھایا، ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر باپ کا لفظ آپ کو برا لگتا ہے تو ماموں کہتا ہوں میں، ذرا دیکھیں آپ۔ اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور باپ کا لفظ برا لگ رہا ہے تو ماموں پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کلپ اس طرح ہی خود کاٹتا ہے اور کہتا ہے جناب میرے کلپ کاٹتے ہیں۔ جناب اگر آپ یہ جرم ہے، بری چیز ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے تو اس کا جملہ ہی آدھا کاٹ دیا۔ ہم جب دکھاتے ہیں تو پوری بات دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں اولیاء کرام کے بارے میں کس طرح گندی زبان استعمال کر رہا ہے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر کے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن بنا رہا ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی بخاری میں 6502 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے اولیاء کرام سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے جناب کرامت نہیں، بس کرامت کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ کرامت وہ ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے، کئی کرامتیں ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ انس بن مالک ایک قحط کے دوران وہ اپنی زمین میں آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی، اللہ تیرے جو منکرین ہیں وہ بھی قحط سالی سے گزر رہے ہیں، تیرے ماننے والے بھی، تو میری زمین پہ تو کم از کم بارش برسا دے۔ اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، ان کی زمین کے اوپر ہوئی صرف۔ تو یہ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت۔
کوئی دعا کرے گا تو کرامت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی بس. اچھا اس کے علاوہ کوئی کرامت نہیں. اس کا مطلب جتنی بھی روایات ہیں اس کا انکار کر رہا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مشکات المصابیح ہے. امام محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کتب احادیث روایت کو جمع کیا، باب باندھا ہے باب الکرامات، کرامتوں کا بیان. اور اس میں آپ کو وہ کرامتیں دکھانے والا ہوں جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کوئی دعا نہیں کی. تو ابھی ان احادیث کا انکار کرنا پڑے گا. کچھ عرصہ پہلے یعنی 4-5 سال پہلے یہ کرامتوں کو مانتا تھا، اس نے ویڈیوز بنائی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اتنا گمراہ ہوا ہے کہ کرامتوں کا انکار صرف دعا ہے. جناب یہ کرامت ہے. تو یہ ساری روایت کدھر جائیں گی؟ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو کرامتوں کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، کیونکہ وہ ان احادیث کا انکار کرنے والا بنے گا. بخاری صحیح میں حدیث ہے 3805. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 صحابی آئے، اسید بن حدیر اور عباد بن بشر. کسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آئے. جب واپس گئے تو اندھیری رات تھی، تو ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی، اور جب چوک پر پہنچے ایک نے ایک طرف جانا تھا، دوسری نے دوسری طرف جانا تھا، دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو گئی، وہ اپنے گھر پہنچے ہیں. اب یہاں انہوں نے دعا کوئی نہیں مانگی، کرامت ظاہر ہوئی ہے. اب آپ کو دوسری روایت بتاتے ہیں ابو داؤد سے، حدیث نمبر 2523. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب نجاشی فوت ہوئے تو ہم باہم گفتگو کرتے تھے کہ ان کی قبر پر مسلسل روشنی نظر آ رہی ہے. ایک کرامتوں کے باب میں مشکات المصابیح میں موجود ہے کہ ان کی قبر پر روشنی نظر آ رہی ہے، مسلسل روشنی نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں 3581 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی کہ کوئی اگر مہمان کو لے جانا چاہے تو لے جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے اور گھر والوں کو کہا کہ کھانا ان کو کھلانا ہے، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کے آتا ہوں. جب وہ واپس آئے تو مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تھا. آپ غصے ہو کے کیوں نہیں کھانا کھلایا؟ تو انہوں نے کہا جی مہمان کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق آئے گا ان کے ساتھ کھائیں گے. جب کھانا لایا گیا اور مل کے کھایا تو کھانے میں برکت ہو گئی، جتنا پکایا تھا اتنا ہی تھا، برکت کوئی دعا نہیں کی. اور صبح پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس معاملے کو پیش کیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کھانا میرے پاس لے آؤ تاکہ جو صحابہ موجود ہیں ان کو کھلایا جائے. کوئی دعا ایسی نہیں ہوئی. اب آپ کو میں بخاری سے اور روایت دکھاتا ہوں جس میں صحابہ نے کوئی دعا نہیں کی. ہاں دعا بھی ایک کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف دعا یہ کرامت. بخاری شریف میں حدیث ہے 4086 نمبر حدیث ہے کہ حضرت خبیب کو کفار نے قید کر لیا تو قید کی حالت میں آپ کے ہاتھ میں انگور ہوا کرتے تھے. قید کی حالت میں آپ انگور کھاتے تھے، اور جس گھر میں قید ہوتے تھے وہاں کی جو عائشی عورت ہے وہ کہتی ہیں کہ لقد رأیت یاکل من کیتف عنب، میں نے اسے دیکھا کہ انگوروں کا خوشے سے وہ کھا رہے ہیں. وما بمکۃ یومئذ ثمرۃ، ان دنوں میں مکے میں اس طرح کا کوئی پھل نہیں ہوتا تھا. تو یہ کرامت ہے کہ ان کے ہاتھ میں انگور آ گئے. اسی روایت میں 4086 نمبر میں ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کو جب کفار نے شہید کیا، مکے والوں کو معلوم ہوا کہ عاصم شہید ہو گئے ہیں، تو ان کو تکلیف تھی کیونکہ حضرت عاصم نے بدر میں ان کے بڑے بڑے رئیسوں کو مارا تھا. تو وہ آئے آپ کی لاش کا مسئلہ کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، آپ کو لے جانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیڑیں آئیں اور چاروں طرف انہوں نے گھیرا کر لیا، یعنی چھوٹی سی جو ہوتی ہیں ڈنگ مارنے کے لیے. تو کوئی کافر ان کے قریب نہیں آیا، کوئی بھی کافر. تو ان کا جسم سلامت رہا، ان کے جسم کو مسلح نہ کر سکے، نہ لے جا سکے. تو یہ کیا ہے؟ کرامت ہے حضرت عاصم کی اور حضرت خبیب کی. تو انہوں نے دعائیں تو کوئی نہیں کی، دعا بھی کرامت، لیکن اس کے علاوہ یہ ساری ان روایات کا کیا کرنا پڑے گا؟ انکار کرنا پڑے گا. اور یہ بھی نہیں لازمی کہ ہر وقت ہر جگہ کرامات کا ظہور ہو، اور یہ بھی نہیں لازمی کہ آج کسی مسلمان کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور ہو تو کوئی انکار کر جناب صحابہ سے تو ایسی ہوتی نہیں تھی جس طرح یہ کرتے ہیں. جناب یہ جو کرامتیں بیان کرتے ہیں صحابہ سے تو ہوئی نہیں. بھائی کرامت کا کوئی اصول نہیں ہے. اگر یہ اصول بنایا جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا. بخاری شریف میں حدیث 513 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا جب آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، چراغ نہیں ہوتا تھا. تو جب سجدے میں جاتے تھے میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، آپ علیہ السلام سجدہ کرتے تھے.
تو آپ کے گھر میں اندھیرا ہے. اور بخاری سے میں نے آپ کو بتایا 3805 کے 2 صحابی جا رہے ہیں، جب واپس آ رہے ہیں دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو رہی ہیں. تو صحابی کی لاٹھیاں روشن ہو رہی ہے، روشنی، اسی روشنی میں گھر پہنچتے ہیں. نبی علیہ السلام کے گھر میں اندھیرا ہے. تو اس طرح اگر تجزیہ کیا جائے کہ جناب صحابی سے تو کرامت کا ظہور ہو گیا، نبی علیہ السلام کا کیوں معجزہ نہیں ہوا؟ بھئی ہر وقت کرامت کا ظہور نہیں ہوتا. تو یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں. کرامات حق کے، جو کرامات کا انکار کرے وہ گمراہ ہے. اور کرامات کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ جناب یہ صحابی سے ہوئی ہے، نبی علیہ السلام سے معجزہ ہوا ہے تو تب اسی کو مانا جائے، وگرنہ نہیں مانا جائے. اگر اس طرح کو آپ نے کوئی کرائٹیریا بنایا، کوئی طریقہ کار بنایا، کوئی اصول بنایا، تو بہت ساری روایات کو آپ کو انکار کرنا پڑے گا. بہت سارے صحابہ سے اس طرح کی کرامات ہوئی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی، عمر فاروق سے نہیں ہوئی، لیکن دوسرے صحابہ سے ہوئی. حضرت خبیب سے ہوئی. دیکھیں آپ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انگور آتے ہیں، آپ قید میں ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا، آپ کے بچے پیاسے ہیں، انہیں کوئی انگور نہیں ملتے. تو کیا ان چیزوں کا انکار کیا جائے گا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ان کا جسم محفوظ نہیں رہتا، ان کو کاٹتے ہیں کفار، چباتے ہیں ان کے جسم کو، لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کو جسم کیا ہوتا ہے؟ محفوظ رہ جاتا ہے. تو کرامت جہاں ظاہر ہو جائے وہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں لے کر کرامات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گمراہی سے بچائے. جو آدمی کرامات کا انکار کرے وہ متفقہ طور پر گمراہ ہے. تو یہ بندہ کشف الہام کا انکار کرتا ہے. کشف الہام بھی ایک کرامت ہے جس کو سنی مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کفر اسلام کا مسئلہ ہے، جو کشف کو مانتا ہے وہ یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس کے نزدیک وہ سارے نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں ہیں. اور ان چاروں کے نزدیک، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کے نزدیک انجیل مرزا کیا ہے؟ گمراہ ہے. کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جو شیعہ کہیں، سنی کہیں، دیوبندی کہیں، وہابی کہیں، یہ سارے متفقہ ہوں تو یہ اجماع ہوتا ہے. یہ ساروں کا اجماع ہے کہ انجیل مرزا گمراہ ہے. تو کوئی بھی شخص اس کے پیچھے جو جانے والا ہے وہ خود غور کرے کہ کسی گمراہ شخص کے پیچھے جا کے آپ اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا. دنیا میں موقع ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں، نیک لوگوں سے اٹیچ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے اور ایسے شریروں کے شر سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.